لنچنگ ہوئی. آئین نے آپ کو 370 کے ذریعے حق دیا تھا, آئینی پوزیشن دی, اور جو جموں کشمیر کے عوام نے لوگ نے ریاست نے اس ملک کے ساتھ الحاق کرتے وقت حاصل کی تھی, کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹکلی حاصل کی, اس آئینی حیثیت کو روندا گیا, ان حقوق کو روندا گیا, اور اس طریقے سے روندا گیا جس کی اجازت آئین دیتا ہے. مائک نیچے کریے. بھارت ایک مائٹ کا استعمال کیا گیا, میجورٹیرین مائٹ کا استعمال کیا گیا, پھر کانسٹیٹیوشنل روایات کو, پرنسپلس کو چھوڑا گیا. اسے آپ لنچنگ نہیں کریں گے. بھائی موبائل اوپر کرو, کون ہے جو اب آپ انڈیویجولی دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, وہ بلڈوزر جموں کشمیر کے لوگوں کے انسٹیٹیوشنلی چلایا گیا. ہمارے حقوق ہم سے چھینے گئے, جموں کشمیر عوام کی ریاست کی آئیڈینٹی ان سے چھینی گئی, اسے جو رائٹس جو آئین نے انہیں رائٹس دیے تھے وہ رائٹس چھینے گئے. انسٹیٹیوشنل لنچنگ دی, اور کیا ہوگا. ایک ریاست کو آپ آئین میں جا کے دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ریاست کو, اسٹیٹ کو ڈیگریڈ کریں انٹو یونین ٹیریٹری. یہاں پہ صرف گنجائش ہے کہ یونین ٹیریٹری کو آپ اپ گریڈ کریں انٹو اسٹیٹ. آپ کو ڈیگریڈ کیا گیا. آواز نہیں اٹھائی, اپوزیشن نے 9 گھنٹے بحث کی تھی, غلام نبی آزاد تمام لوگ پارلیمنٹ میں تھے, مخالفت کر رہے میں تھے. صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا تھا, میں اندر جا کے پورے ہندوستان میں جو عوام ہے, جو جنہیں آئین میں یقین ہے, جو دفاع کرنا چاہتے ہیں. بھائی موبائل اوپر کر لے یار آرام سے. میں نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا, جموں کشمیر کے عوام نے نہیں دیکھا کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں سے عوامی سطح پہ کوئی ایسی تحریک چلی ہو یا آواز اٹھی ہو جو جموں کشمیر کے لوگوں کے آئین میں آتی ہے. سر, لداخ میں 5 آرمی کے جوانوں کی موت ہوئی ہے ملٹری ٹریننگ کے دوران, اس کا یہ ہمارے لیے بدقسمتی کا ثانیہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت ہے. اس گورنمنٹ سے یہ سوال ہے جو یہ پوز کرتی ہے کہ وہ آرمی کے خیر خواہ ہے, سیکورٹی فورسز کے خیر خواہ ہے, ان سے یہ سوال ہے. آپ پچھلے کئی مہینوں سے آپ دیکھیں, چاہے وہ انکاؤنٹرز ہو, چاہے وہ ایمبوشز ہو, ٹریننگ کے دوران اموات ہو, یا انفراسٹرکچر کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو اموات ہوئی, یہ سب واقع پیش آتے جا رہے ہیں. آرمی سیکورٹی فورسز ان کے لیے ایک وہ آبجیکٹ بن چکا ہے جن کو وہ الیکٹورلی یوز کرتے ہیں, مگر ان کی بہبودی کے لیے ان کے پاس نہ کوئی جواب ہے, نہ کوئی لایا ہے. اس لیے آپ یہ حادثے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خانوادوں کا جو حق بنتا ہے, جو قانونی طور حق بنتا ہے, ان تک پہنچایا جائے, اور ہم اس ثانیے میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ کرتا ہے. اگر صاحب فلسطین جے بولنے کے پارلیمنٹ فلسطین جے بولنے پر اسدالدین اویسی کے گھر پر حملہ ہوا ہے, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ حملہ کرنے والے یہ صاف ظاہر کرتے ہوئے دکھاتے کہ وہ صہیونی بن چکے ہیں. یہ ملک ہمیشہ دعویٰ کرتا تھا, اور اس ملک کے اصولوں میں یہ تھا کہ یہ کمزوروں کا, مظلوموں کا ساتھ دے گا. اور آپ نے اسی لیے تاریخ میں دیکھا ہوگا, چاہے وہ BJP ہی کیوں نہ ہو, اٹل بہاری واجپئی جیسی شخصیت بھی فلسطین کے حق میں, وہ بھی تب جب وہ پرائم منسٹر, اور اس ملک کا آفیشیل اسٹینڈ بھی فلسطین کے حق میں. بدقسمتی یہ ہے کہ RSS کی مینٹیلٹی اور BJP کی رائٹ ونگ مینٹیلٹی اس ملک کو صہیونی ملک بنانا چاہتی ہے. اگر فلسطین جے کہا بھی گیا تو کون سی غلط بات ہے؟ مظلوم ہے, اپریسڈ ہے, ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوتی ہے, ہندوستان کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے اسی سٹینڈ کو اس جگہ پہ جے فلسطین کہہ کے بتایا گیا. اگر کسی کو برداشت نہیں ہوا ہے تو وہ رائٹ ونگ ہے, تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ وہی رائٹ ونگ ہے جو نیتن کی رائٹ ونگ ہے, صہیونی رائٹ ونگ ہے. تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپس میں یہ نظریاتی دوست ہے, نظریاتی بھائی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں یہ نظریہ جو اقلیت میں ہے اکثریت میں نہیں ہے. تو اگر یہ گناہ ہے, میں ابھی خود بھی کہتا ہوں فلسطین زندہ باد, فلسطین کی عوام زندہ باد, ان کی مظلومیت کے لیے ہم سبھی کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ گناہ ہم بار بار دہرائیں. ٹھیک کہا گیا تھا تو کیا تھا یہ پورا معاملہ؟ کیونکہ اس ملک میں سڑکوں پہ مسلمانوں کو آتنکواد ہے, انکل اس ملک میں اداروں پہ مسلمانوں کو آتنکواد دکھایا جاتا ہے.
اور آتنکوادی کہہ کے انہیں لنچ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. انہیں کچھ ہفتوں میں آپ نے دیکھا 3 لنچنگ کے واقعات پیش ہوئے. یہ آتنکوادی کہنے کی آزادی، لنچنگ کی آزادی اسی لیے ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی حرکت ہو، اور پارلیمنٹ سے بڑا ادارہ جمہوریت میں کوئی ہوتا ہی نہیں. اگر پارلیمنٹ میں ایک مسلمان کے ساتھ یا کسی بھی مائنورٹی کو ان کے مذہب کی وجہ سے انہیں آتنکوادی کہا جائے، دہشت گرد کہا جائے، تو سڑکوں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جوازیت پارلیمنٹ دیتا ہے. جو حکومت ہے، جو پارلیمنٹ کو چلاتی ہے، جو اسپیکر ہے، اس کی جواز وہی دیتا ہے. تو جب تک کہ پارلیمنٹ، حکومت، یہ ادارے اس چیز کو سنجیدگی سے نہ لے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں اور مسلمان اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں، جب تک پارلیمنٹ اور حکومت اس چیز کا ازالہ نہ کرے، سڑکوں پہ اس چیز کا ازالہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں وہ بات دہرائی. ایک ایم پی کو دہشت گرد کہا گیا، ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو دہشت گرد کہا گیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کتنی آسانی سے دہشت گرد کہہ کے ان کی لنچنگ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے.